آج ہم سیکھیں گے قرآن پاک میں دی گئی وہ 6 صورتیں جو کہ لا علاج مریضوں کے لیے شفا کا باعث ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آج جو سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک تمام امراض کے لیے ہم قرآنی دعائیں 6 عدد۔ سب سے پہلی آیت ہم دے رہے ہیں آپ کو ذہنی امراض کے لیے، دوسری آیت مبارکہ ہم چہرے کے لیے یعنی کہ آنکھ، کان، ناک، چہرہ، حلق، زبان وغیرہ سب چیز کے لیے، تیسری آیت مبارکہ کے اندر ہم جو ہے سیکھیں گے کہ گردن اور ریڑھ کی حرام مغز سے لے کر گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے جتنے معاملات ہیں اس کے لیے ہم کیسے شفا حاصل کر سکیں۔ چوتھی آیت مبارکہ میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم اپنے قلب کے امراض یعنی کہ دل کے جتنے بھی امراض ہیں اس کا کیسے علاج کر پائیں۔ پانچویں آیت مبارکہ میں ہم سیکھیں گے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی چیزیں پیٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں ان کے لیے ہم کس طریقے سے جو بڑی بیماریاں کہلاتی ہے پیٹ کے امراض یعنی کہ صرف پیٹ کے نہیں، پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں پوری تفصیلات اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ چھٹی آیت مبارکہ میں ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے لیے جو بیماریاں ہیں اس کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان 6 صورتوں میں رب العزت شفا کی وہ نوید سنا رہا ہے ہمیں کہ جو کہ ہم چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، ہم اسباب کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے ان اعمال کو جو کہ ہمیں شفا خاص طور پر دیکھیں جب ہم کوئی دوا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر شفا موجود نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ذریعہ ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ مریض کی قد لیں گے، اس کا قد کتنا ہے، وہ اس کی عمر اور اس کا وزن، یہ 3 چیزیں ہم ایک کاغذ پر الگ سے لکھ لیں گے، اس کو پھر سم کر کے اس کو جمع کر کے اس کو ایڈ اپ کر کے ہم اس کا جو عدد نکلے گا اس کے حساب سے پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، یعنی کہ اتنی تعداد میں پڑھیں گے۔ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرا جو قد ہے تقریباً 6 فٹ کے اراؤنڈ ہے، 5.9 5.10 کے اراؤنڈ ہے، تو یہ تقریباً 6 کا عدد بن گیا۔ اس کے بعد میں میرا جو وزن ہے وہ ہے 85 kg تقریباً، اب اسے ہم جمع کریں گے دوسرے عدد کے اندر۔ تیسرا عدد ہے جو میری عمر ہے وہ ہے تقریباً 45 46 کے 45 سے 46 کے آس پاس ہے۔ جب ہم جب جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس ایک عدد فائنل ایک فگر نکلتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے اس مریض کے لحاظ سے جو مریض جس کا ہم علاج جو ہے وہ کلام پاک کے ذریعے سے ابھی حاصل کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اس ساری کی ساری پڑھائی کے اول آخر 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلی جو ہم آیت مبارکہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھیں گے اس مریض کے لیے جس کے ذہن کے اوپر بوجھ ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہے، خوف ہے، برین میں ٹیومر ہے یا یادداشت کی کمی ہے یا سوچوں کے اندر کوئی نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ ہے جو کہ خود بخود ہی ذہن جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے، آٹومیٹک طریقے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری ہے، سر درد ہے، ذہن کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا بوجھ ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، کوئی وہم ہے، وسوسے ہیں، سب چیز کے لیے ہم ابھی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے۔ آخر میں اس ویڈیو پیغام کے آخر میں آپ کو سکھائیں گے کہ اس آیت مبارکہ کو کتنا پڑھنا ہے، یہ تو ہم آپ کو سکھا چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اسے پڑھنا ہے، آگے چل کے آپ کو ابھی سب چیزیں آگے گائے بگائے آہستہ آہستہ بھی سکھاتے رہیں گے۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے وہ ہے چہرے سے متعلق تمام امراض کے لیے، وہ آیت مبارکہ ہے سورہ فصلت آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اگر کسی شخص کو آنکھوں کی بیماری ہے اس کے لیے یعنی کہ ریٹنا یا پتلی کی بیماری ہے، انسان کے آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ اگر پریشان ہو تو، اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے یا سانس کا مریض ہے، سانس میں گھٹن ہوتی ہے یا کوئی ایسما کا کوئی اگر مریض ہے اس کے لیے، یا اگر کان سے متعلق کوئی شخص ہے جس کی کان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کان میں سیٹیاں بجتی ہیں، پیپ نکلتے ہیں، سننے کا اگر سماعت کا کوئی اگر ایشو ہے، کان کے اگر فنکشنز اگر صحیح کام نہیں کر رہے، اس کے لیے بھی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔
یا اگر زبان سے متعلق کوئی اگر امراض ہو، زبان میں لکنت ہو یا ہکلاپن ہو، یا گلے سے متعلق کوئی اگر تھائرائڈ کا کوئی اگر ایشو ہو، یا اگر ٹونسلس کا کوئی ایشو ہو، یا گلے کے گدود اگر کسی کے اگر بڑھ جاتے ہوں، اس کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے جتنا ہو سکے شفا حاصل کیجیے۔ شفا یابی کی تیسری آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے حرام مغز سے لے کر گردن کے لیے، گردن سے لے کر کمر کے تمام امراض کے لیے، اور ریڑھ کی ہڈی کی اور کولے کی ہڈی تک کے تمام امراض کے لیے۔ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کبھی بچپن میں حرام مغز کی طرف، پیچھے کی طرف کسی کو اگر چوٹ لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے یادداشت یا اس کی وجہ سے کمپلیکسٹیز ہو رہی ہوں، جسم میں کیمیکلز کا بیلنس جو ہے وہ ایبسولوٹ امبیلنس ہوتا چلا جا رہا ہو، یا گردن کی L6 اور L7 کے اندر وزن کی زیادتی کی اٹھانے کی وجہ سے کوئی اگر ڈیمیجز ہو گئے ہوں، یا ریڑھ کی ہڈی کے کوئی اگر مسائل ہوں۔ آج کل ریڑھ کی ہڈی کے، اعصابی کمزوری کے، پیرالائسس کے، فالج کے جتنے مسائل ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کے آج کی سائنس یہ مانتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے یہ سارے امراض ہوتے ہیں۔ اگر اس ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو گئی ہو، ایک بیماری ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی میں کیڑا لگ جاتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کے جو درمیان کے جو گودے ہوتے ہیں، جو گیپ ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی سیویئر بیماری ہے، یا اگر اس طرح کی کوئی اگر چیزیں ہوں، کولے کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی چپل یا جوتے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کولے کی ہڈی جو ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پورے جسم کا نظام درم برم ہوتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے خاص طور پر امراض سامنے آتے ہیں۔ خواتین کے اندر لیکوریا کی وجہ سے کمر کے درد ہوتا ہے، تو کمر کے حساب سے، گردن کے حساب سے، ریڑھ کی ہڈی کے حساب سے جو بھی امراض ہیں، وہ اس شفا یابی کی آیت مبارکہ سے آپ اس کا علاج آسانی سے انشاءاللہ کر پائیں گے۔ شفا یابی کی چوتھی آیت مبارکہ بہت اہم ہے، یعنی کہ امراض قلب، یعنی کہ امراض صدور، یعنی کہ امراض دل کے لیے خاص طور پر جو آیت مبارکہ آپ پڑھیں گے وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ جو لوگ روحانیت کی شوقین ہیں وہ یہ آیت مبارکہ جو دلوں کے اطمینان کے لیے بتائی گئی ہے وہ پڑھیں گے۔ صدور کے یعنی کہ دل کے صدور، صدر جس کو کہتے ہیں نا، کہ عام طور پہ کہتے ہیں صدر کا علاقہ ہے، کسی ہر بڑے شہر میں ایک صدر کا علاقہ ہوتا ہے، وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اسی کو صدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو امراض صدر ہیں، جو دل کے امراض ہیں، یعنی کہ قلب کے جو امراض ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پوری کی پوری باڈی کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بھی پڑھنا آپ کو سکھائیں گے، ابھی آپ کو بہت کچھ سکھانے والے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جو لوگ روحانیت کے شوقین ہیں ان کے لیے روح اور روحانیت دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ روحانیت کا لفظ، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے صدور کو یعنی کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو صاف کریں، پاک کریں، میل کچیل سے نکالیں۔ شیطانی وسوسے اگر آتے ہیں ان کے لیے، دل میں سکون نہیں ہے، قلب میں اطمینان نہیں ہے، ہر طرف ایک ہیجانی کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں گے، آگے چل کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک سکون نام کی چیز جو ہے وہ زندگی سے اگر نکل جائے، تو آپ اس آیت مبارکہ کے مجرد نسخے سے آپ جو رب العزت خود عطا فرما رہے ہیں ہمیں، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پر اگر شیطانی وسوسے اور جادو ٹونے کا خوف اگر آپ کے ساتھ میں ہے، اگر دل کو جکڑ لیتا ہے شیطان، یاد رکھیے شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وسوسے ڈالے جاتے ہیں قرآن شیطان کے ذریعے سے۔ اس خوف کو، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، جو آپ کو نسخے بتا رہے ہیں اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے۔ پیٹ سے متعلق اگر کوئی امراض ہیں ان کا علاج ہم کریں گے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے، جو شفا یابی کی پیٹ سے متعلق تمام امراض کے حساب سے جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اگر جگر کی کوئی خرابی ہو، ہیپیٹائٹس ہو، کسی کو جگر میں ورم ہو، جگر کی کے اندر حدت زیادہ بڑھ گئی ہو، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جگر میں حدت بڑھ گئی ہے، یا خون کی کوئی اگر بیماری اگر کسی کو کوئی اگر شخص کو اگر ہو، تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر معدے میں سوجن ہو، یا معدے کے اندر ورم ہو، یا معدے کے اندر سوزش ہوتی ہو، یا کسی کی اگر کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، یا اگر کسی کا اگر ڈائلیسس ہو رہا ہے، یا کوئی السر وغیرہ اگر پیٹ میں اگر ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو یا تلی کسی کی اگر بڑھ گئی ہے، یا کسی کے
آنتوں کے اندر السر پایا گیا ہو یا کسی کا لبلبا کام کرنا چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں پیٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں موجود ہیں، یا کسی کے اگر پھیپھڑوں کی اگر کمزوری ہو، کسی کو اگر لنگز اس کے اگر ڈیفیکٹو ہو رہے ہیں یا ماحولیاتی کمزوری کی وجہ سے یا سگریٹ کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر اگر لنگز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے، اس کے لیے بھی آپ کو اس شفایابی کے نسخے کے ذریعے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یا کہ کسی کا اگر پتا کمزور ہو جائے، یا کہ تلی اگر بڑھ جائے، یا کہ اگر کوئی مثانے کے بھی اگر پیشاب سے متعلق بھی اگر امراض ہیں، اگر اس کے لیے بھی اس نسخے سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اگر ہاتھوں یا پیروں کے حساب سے کوئی بیماری اگر آپ فیس کر رہے ہیں، یا آپ کے کوئی آس پاس جاننے والے آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں اگر ہیں، تو اس آیت مبارکہ کو، اس نسخے کو، اس ویڈیو میسج کو ان تک ضرور پہنچائے۔ ہاتھوں پیروں سے متعلق جو کوئی بھی امراض ہیں، مکمل اس کا علاج آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ کو نوٹ کیجئے، اور وہ آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 69، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ایک بیماری جس میں ہاتھوں پیروں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کو، یا شاید آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں جو ہے وہ مڑنے لگ جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آسٹروپروسس کا ایشو ہوتا ہے، ہڈیاں جو ہے وہ انتہائی کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں۔ ہاتھوں پیروں کے امراض کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جوڑوں کا، خاص طور پہ جو جوڑ ہے نا ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی، سب سے زیادہ جس کے وزن ہوتا ہے یا ہم وزن اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا مزدور طبقہ ہے۔ جو چہرے کے حساب سے آپ کو بتایا تھا وہ ہے ہمارا مواصلاتی نظام، جس سے کہ ہمارا جتنی بھی کنورسیشن ہوتی ہے، وہ بات چیت ہم کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں جو کبھی ڈیٹا وہ ہوتا ہے، یہ ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں ہمارے مزدور طبقہ ہے۔ اس کے جوڑ جو ہے وہ اس کی کا گودا جو ہے وہ خاص طور پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پیروں کی کمزوری، اکڑن، درد ہے پیروں کے اندر، عام طور پہ لوگوں کو پیروں کے درد کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں، ہاتھوں کے اندر گرپ جو ہے وہ بڑی عمر کے اندر جا کے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یا آگے چل کر لاٹھی اٹھانی پڑ جاتی ہے، یا کہ وزن جو ہے وہ اٹھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پیروں کی کمزوری کے حساب سے اس آیت مبارکہ سے جتنا ہو سکے فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ قرآن پاک تمام مومنوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ قرآن پاک تمام جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی اور قلبی بیماریوں کا علاج ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں غور و خوض کریں، اور کسی طریقے سے اس میں سے جو بہترین جو الفاظ ہیں، جو بہترین جو باتیں ہیں، جس کے اندر ہمیں اس موقع کے لحاظ سے ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، ہمیں اسے صحیح طریقے سے ڈھونڈ کر، صحیح طریقے سے اپنے پوری قلب کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پوری خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اچھی سے اچھی چیز نکالنی چاہیے اور لوگوں تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بزرگوں کی صحبت میں گزارا ہے، اولیاء کرام کی صحبت میں گزارا ہے۔ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بہت زیادہ ملاقات کرتا ہوں، صوفیاء کرام کی صحبت میں بہت زیادہ بیٹھا ہوں، درویشوں سے بہت زیادہ کہ دور جا کے اپنے درویشوں کو جا کے ڈھونڈ کے ملتا ہوں میں ان سے۔ میں نے اپنی زندگی کا جو خاص طور پر جو میں نے ان کا جو اپنی ریسرچ کا جو لب لباب میں نے نکالا، وہ یہ ہے کہ ولیوں کا یہ ماننا ہے، آپ بھی سمجھ لیں اس چیز کو، کہ جس شخص کو قرآن پاک سے شفا نہیں ملتی نا، اس کو کبھی کسی چیز سے شفا مل ہی نہیں سکتی۔ ویسے بھی آپ شفا کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں نا، کوشش کیجئے کہ کسی طریقے سے اس الٹیمیٹ سورس سے، رب العزت سے کسی طریقے سے آپ دعا کریں۔ شفا کا خالق تو وہی ہے، وہیں سے آپ کو شفا ملے گی۔ اب ہم سارے کے سارے جسم کے لیے تمام تر آیات کو سیکھ چکے ہیں، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کو آخر میں سیکھیں گے کس طریقے سے ہمیں اسے پڑھنا ہے، اور تعداد جو ہے اس کی ہم پہلے سیکھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، تمام بیماریوں کے لیے پانی لے لیجئے، گھر کا صاف ستھرا پانی لے لیجئے، یا کسی مسجد کا پانی حاصل کر لیجئے، کسی درگاہ شریف کا پانی حاصل کر لیجئے، یا آب زمزم لے لیجئے۔ مٹی کے برتن میں رکھیے، ہمیشہ بتاتا ہوں انسانی جسم پورا کا پورا مٹی سے بنا ہوا ہے،
ہمیں پتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز توانائی زمین سے ہی لیتی ہے اور پانی سے لیتی ہے. مٹی کے برتن بھی مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے, جسم بھی انسان کا مٹی پانی سے بنا ہوا ہے, بلڈنگیں بھی جو ہے وہ سیمنٹ بھی جو ہے وہ مٹی ہی ہے, جس کو پانی سے ملاتے تو عمارت بن جاتی ہے. درخت بھی جو ہے وہ زمین سے توانائی لیتے ہیں, اسی سے پھل نکلتے ہیں, وہی ہم کھاتے ہیں. اسی کے پتے جو ہے وہ چوپائے کھاتے ہیں, پھر اس کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں, پھر ہم اس کی جو ہے وہ گوشت ہم استعمال کرتے ہیں. اسی سے پھر ہم جو ہے وہ توانائی حاصل کرتے ہیں, پھر ہم پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, بڑے آدمی بنتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. زمین سے, مٹی اور پانی سے ہی تمام توانائی نکل رہی. اسی لیے میں کہتا ہوں مٹی کے برتن سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں, مٹی کے برتن سے جڑیں, آپ کی بیماریاں آپ کو ویسے بھی چھوڑ دیتی ہیں. پانی لیجئے. اور دوسری بات, اس پر یہی جو تعداد آپ کو سکھائی گئی تھی آیاتوں کی, وہ پڑھ کر دم کیجئے. اپنے مرض کے متعلق ابھی وہ آیت مبارکہ آپ ٹریس کیجئے جو آپ کو ابھی بھی سکھائی ہے ساری کی ساری, وہ پڑھیں گے, پڑھ کر یہ پانی پئیں گے, اس جگہ پر لگائیں گے کہ جس جگہ پر وہ بیماری ہے. مثال کے طور پر جگر ہے, پتا ہے, میدا ہے, آنتے ہیں, اس کا مقام آپ جا کے نیٹ سے ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یا کہ اگر ماتھے کی طرف کوئی اگر بیماری ہے تو وہ, یا گھٹنے کی طرف کوئی اگر بیماری ہے تو وہ, یا کوہنی کی کوئی بیماری ہے, انگلیوں کا مڑنا ہے, جو کوئی بھی چیز آپ کو سکھائے گی اس کے مطابق آپ وہ جو پڑا ہوا پانی ہے پیجئے سنت کے مطابق, اور اس جگہ پر لگائیے اور ہاتھ رکھیے اس جگہ پر اور دم کیجئے. یہ اچھا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے بھی آپ اس جگہ پر خود اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں کے خالق اور مالک نے اس قرآن عظیم کو وہ عظمت بخشی ہے جو کہ میڈیکل سائنس اور یہ جو جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں ان کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے, کہ پہاڑ پر اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی, اور اگر زمین پر اتارا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. بھلا آپ ہی سوچئے کہ اس قرآن پاک کی عظمت اور قدرت کے آگے کوئی بھی بیماری کیسے ٹک سکتی ہے. اس نیت سے آپ کو یہ وظائف کرنے ہیں کہ اب آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا. اپنی کسی بھی بیماری کے لیے اگر آپ نام دعا میں دلوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا مسئلہ ضرور بیان کیجئے, اپنے ملک کا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیے. اگر چاہتے ہیں علاج یا مشورہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بیماری کے حوالے سے اور ڈائریکٹ فون اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فون نمبر ویڈیو کے آخر میں ہمیشہ دیے جاتے ہیں. رابطے کے لیے اس کے علاوہ فون کا طریقہ بھی تھا, واٹس ایپ کا طریقہ بھی تھا, آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, آپ مجھے خط لکھ سکتے ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے چاہیں رابطہ کرنا تو رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے ممالک میں جو ظاہر ہے کہ اب یہ جو سوشل میڈیا ہے پوری دنیا میں ہے تو علاج آپ کو ہم نہیں بھیج سکتے. ظاہر ہے گھر بیٹھے بیٹھے جتنا ہو سکے میرے دیے گئے میری زندگی سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھائیے, اور جتنے بھی نسخے دی جا رہے ہیں اس سے پورے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ دے رہا ہوں. ہر بات, ہر لفظ, ہر پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بات تھوڑی تفصیلی طویل ہو جاتی ہے لیکن کیا کروں, بات کو پورا کرنا ہے اور لوگوں تک پورا مقصد پوری توجہ کے ساتھ پوری بات پہنچانی بھی تو ہے. میرا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. میں ڈاکٹر فہد آرتانی, روشنی سینٹر کراچی صاحب سے مخاطب ہوں. میرا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, جب تک زندہ ہوں آپ کو ایسے پاورفل نسخے دیتا رہوں گا جسمانی, ذہنی, روحانی, معاشی, معاشرتی اور قلبی امراض کے حوالے سے. میں جتنا ہو سکے گا اپنی پوری کوشش, پوری زندگی جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں. آپ میرا ساتھ دیجئے اور ان سارے نسخوں کو جس حد تک ہو سکے دوسروں تک ضرور پہنچائیے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے, اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے, اللہ تعالی ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.